شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، دوسرے عشرے میں پڑھی جانے والی سب سے بابرکت تسبیح، ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس سورت کو پڑھنے سے معاف نہ ہو، ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ فرماتا ہے جو اس سورت کو پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث جامع الترمذی میں وارد ہے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا اور ایک فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے، کہہ دیجئے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ عظیم رکھتا ہو، قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر اپنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے کے ساتھ اس کی دعا مانگنا قبول فرماتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام یہ سورت پڑھے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو ناظرین محترم، ہم آپ کو قرآن پاک کی اسی عظیم سورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کا کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس سورت کے پڑھنے سے معاف نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے کہ اتنے میں آسمان سے افق پھٹا اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور یہ تمام باتیں ان کے درمیان ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے، بس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں، بس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا کہ اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، مگر جب میں نے تیرا حال دیکھا تو روک دیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ تو عرض کیا کہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، تب سے یہ خدا تعالیٰ کے حضور صف بستہ کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی، اور اس کے اور رب کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں۔ کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب ہو جائے تو جل جائے۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں کسی شے کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتی ہے، پس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتا ہے اور اس میں نظر کرتا ہے۔ اگر وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، اور اگر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کس کام پر مامور ہیں؟ عرض کیا کہ نباتات اور بارش پر۔ میں نے کہا ملک الموت کس کام پر مقرر ہیں؟ تو عرض کیا کہ روح کے قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے گمان کیا کہ اسرافیل علیہ السلام کے اترنے کے متعلق کہ قیامت قائم ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا تھا یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا اور انڈے کو بڑے کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں ڈال دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا سوال سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو کیا کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر نہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہہ اٹھا کہ کیسے یا علی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا حضرت ایسا ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور ایک عورت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن بھر نفلی روزے رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرد کی تعریف کی اور دعائیں دی، اور شرما کر وہ عورت جانے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دراصل اس عورت نے اب تک اپنے خاوند کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلوائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے حضرت قعب سے ہی فیصلہ کرنے کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفلی عبادت کا شوق ہے تو 3 دن نفلی عبادت کے لیے رکھے اور 1 دن اور رات اس پر اس کی بیوی کا حق ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور انہیں بصرہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ ناظرین، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی عابدہ تھی اور ان کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنی کی درخواست کی تو اس لڑکی نے نکاح سے انکار کر دیا اور پھر ایک ملازمہ سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد، زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی عابد اور زاہد کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد زاہد کو لے کر اس شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلتی ہوں۔ اس نے ایک شخص نے آمدگی کا اظہار کیا اور وہ دونوں قاضی کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کا نکاح قائم ہو گیا۔ شہزادی نے نکاح کے بعد اس نیک شخص سے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ شخص بولا کہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے، میں اسے رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا کہ میں تیرے حال پر راضی ہوں، اور یہ کہہ کر شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چل دی۔ وہ نیک شخص دن بھر مزدوری کرتا اور شام کے لیے اتنا جمع کر لیتا کہ جس سے افطار ہو سکے۔ شہزادی بھی دن بھر روزہ رکھتی اور شام کو افطار کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی کہ اب میں عبادت کے لیے فارغ ہوئی۔ ایک دن اس نیک شخص کو کچھ نہ ملا اور یہ انتہائی شائق گزرا، اور وہ گھبرا گیا کہ میری بیوی روزے سے گھر میں بیٹھی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لے کر آؤں، اور یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی کہ اے اللہ پاک، تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے دنیا کے لیے کبھی کچھ طلب نہیں کیا، اور میں تجھ سے اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے یہ طلب کرتا ہوں، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی بہترین رازق ہے۔ ناظرین، اسی وقت آسمان سے ایک موتی گرا۔ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا، اور جب اس کی بیوی نے وہ موتی دیکھا تو ڈر گئی اور کہنے لگی کہ تم یہ موتی کہاں سے لائے ہو؟ اور ایسا بیش قیمت موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ وہ نیک شخص بولا کہ میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کی، مگر مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اور میں نے سوچا کہ میری نیک بیوی روزہ افطار کرنے کی غرض سے میری منتظر ہوگی، میں خالی ہاتھ واپس گھر کیسے لوٹوں؟ میں نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے میرے لیے یہ موتی نازل فرما دیا۔ شہزادی بولی کہ تم اسی جگہ جاؤ جہاں پر تم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اور گریہ وزاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کرو کہ اے اللہ تعالی، اے میرے خالق و مالک، اگر تو نے یہ موتی ہمیں دنیاوی رزق کے طور پر عطا فرمایا ہے تو اس میں برکت دے، اور اگر آخرت کے ذخیرے میں سے عطا فرمایا ہے تو اسے واپس لے لے۔ ناظرین، اس نیک شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالی نے وہ موتی واپس لے لیا۔ اس نے واپس آ کر تمام حقیقت شہزادی کو بتائی تو شہزادی نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یا اللہ، تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عورتوں میں سے سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے، اور ان کی ہونے والی اولادیں اللہ کے سائے میں ہوں گی ماں سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام ہیں، اور ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں اور اس کے اجر کی توقع اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر آتے تو میرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے کام چھوڑ کر ہمارے گھر آ جاتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھتے تو میں کہتی کہ بابا آپ ہمارے گھر آتے ہو اور چہرہ علی کا دیکھتے رہتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بیٹی غلطی نہ کرو، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ اور ناظرین، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہے، میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے عرض کیا کہ واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر دو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا حاضر کیا۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی اور وہ بھی سیر ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جوں کا توں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود رہا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا، اور پھر آپ نے ہڈیوں کو جمع فرمایا، ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حق تعالی نے اس بکری کو زندہ کر دیا ہے۔ اور یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے بکری ذبح ہوتے دیکھی۔ وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسے ہمارے والد گرامی نے بکری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا، گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اسے ذبح کر ڈالا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی۔ بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت سے چھلانگ لگا دی اور مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا اور اس خیال سے شور اور واویلا نہ کیا کہ کہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں اور یہ دعوت بے مزہ نہ ہو جائے۔ نہایت ہی صبر و استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا اور اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتلایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہ بتلایا۔ اگرچہ دل صدمے سے
से निढाल और खून के आंसू रो रहा था, मगर इसके बावजूद चेहरे पर कोई परेशानी न थी, बल्कि चेहरे की ताजगी को बरकरार रखा और खाना पकाया। और जब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो खाना हाजिर किया, और उस वक्त हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबर को हुक्म दे कि वो अपने साहबजादों को बुला लाए ताकि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह खाना खाने का शर्फ हासिल कर सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जाबिर, अपने फ़र्जंदों को बुला लाओ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन बाहर तशरीफ़ लाए और अपनी ज़ौजा मोहतरमा को फरमाया कि बच्चों को बुलाओ ताकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो खाना खा सके। उन्होंने अर्ज़ किया कि बच्चे मौजूद नहीं हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, बच्चे घर पर मौजूद नहीं हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जाबिर, अल्लाह का हुक्म है कि जल्दी बच्चों को बुला लाओ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास आए और फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है, इसलिए बच्चों को जहाँ भी हैं जल्दी बुला लाओ। बच्चों की माँ, जो गम से पहले ही निढाल थी, आंसुओं के समंदर को आंखों में समाये हुए सब्र और इस्तक़लाल और हौसले के साथ हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कर रही थी। जब उन्होंने ये सुना तो आंसुओं को वह समंदर जो बड़ी मुश्किल से रोका हुआ था, वो आंसुओं से झलक पड़ा और रोते हुए अर्ज़ किया कि मैं अब अपने बच्चों को नहीं बुला सकती। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रोती क्यों हो, क्या बात है? गमों से निढाल माँ हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कमरे के अंदर ले गई और दोनों शहजादों की लाशों से चादर हटाई और अर्ज़ किया कि ये कब के इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम की खातिर बड़े हौसले और सब्र से ये सब कुछ बर्दाश्त करके खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी आखिरत संवार रही थी। नाजरीन, जब हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्होंने ये मंजर देखा तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि इससे पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हाल से बेखबर थे। दोनों शहजादों को उठाया, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर सारा माजरा अर्ज़ गुजार कर दिया। और जो ही हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दोनों साहबजादों की लाशों को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रखा तो सारा घर गमज़दा हो गया और माँ की ममता, जो पहले ही अदब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खामोश थी, ज़ारो क़तार रोने लगी। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मेरा पैगाम दो कि ए महबूब, दुआ फरमाएं, हम इनको ज़िंदा कर देंगे। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक दुआ के लिए बुलंद किए और अभी हाथ वापस ना आए थे कि दोनों शहजादे ज़िंदा होकर उठ खड़े हुए, और वो घर जो पहले दोनों साहबजादों की मौत से अफसुर्दा और गमज़दा था, अब खुशी से फूले ना समाता था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों के साथ मिलकर खाना तनावुल फरमाया। सुबहान अल्लाह। नाजरीन, तो नाजरीन, अब जान लेते हैं उस सूरत के बारे में कि जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अमीन आए और अर्ज़ की कि जो इस सूरत की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसको तमाम गुनाहों को बख्श देता है, उसकी दुआ को कबूल फरमाता है और उस शख्स पर कोई अज़ाब नहीं आता, उसकी तमाम दुआएं कबूल की जाती हैं। और जो शख्स सुबह शाम इस सूरत की तिलावत करता है, उसकी रोज़ी में बरकत होती है और अज़ाब क़ब्र से वो बचा रहता है। मौत के वक्त उसकी रूह के वास्ते जन्नत में दाखिले के लिए तमाम दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। तो नाजरीन, वो सूरत सूरतुल वाक़या है। इस सूरत को पढ़ने के लिए आपने सबसे पहले वज़ू करना है और वज़ू करने के बाद एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो नाज़रीन मोहतरम, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरतुल वाक़या की एक मरतबा तिलावत करनी है। और इस सूरत को अगर आप सुबह शाम पढ़ना चाहें तो सुबह शाम भी पढ़ सकते हैं।
ورنہ اگر آپ اس صورت کو رات سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس صورت کی تلاوت کرنے سے معاف نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس صورت کی تلاوت کرنے والے پر پڑھنے والے پر آئے۔ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آتی ہے اور اللہ سے اس کی بخشش کروا لیتی ہے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر کی منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، اور یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو اللہ کی بارگاہ میں بخشوانے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ تلاوت کرنے والے کو بخشوا لیتی ہے۔ تو اس صورت کی روزانہ تلاوت کرنے والے کے لیے عذاب قبر سے اس کو نجات دے دی جاتی ہے، اور موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس صورت کی تلاوت کا معمول بنانا ہے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور سکے، اور دنیا اور آخرت کی اور قبر کی منزلیں آسان ہو سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔